امام زمانہ کی سلامتی کے لیے جمع صلوات ہوئی. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين ويرجى الصالحين ويضع المستكبرين ويغلب ملوكه ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بيد الله بالأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم البدع ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بينهم. چند دنوں کا مہمان رہ گیا ہے زہرا طلاق. شب مصیبت کی بڑھتی جا رہی ہے. ہمیں بھی اپنے آپ کو امام کے مقصد تک پہنچانا ہے اور اسی مقصد کے لیے خدا نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم جمع ہوں اور اللہ کا ذکر کریں اور ان کا ذکر کریں جن کا خود خدا ذکر کرتا ہے. پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. خدا کا ذکر انسان کے دل کو اطمینان دیتا. انسان اس دنیا کے اندر کے جو اضطراب والی دنیا ہے، جو سٹریس اور ٹینشنوں سے بھری دنیا ہے، ہر قدم پر انسان مضطرب ہے، پریشان ہے اور پریشانی کی نوعیت بھی مختلف ہے. ہر شخص کی پریشانی بھی الگ ہے. ہر شخص کو کوئی نہ کوئی فکر ہے. کسی کو دنیا کی فکر ہے تو کسی کو اپنی قبر کی فکر ہے. البتہ دونوں کی فکر میں فرق ہے. جو اپنی قبر کی فکر کرتا ہے وہ اس کی دنیا خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے، اور جو دنیا کی فکر کرتا ہے ہو سکتا ہے اس کی قبر خراب ہو جائے. تو اسی لیے جتنا ہدف بلند ہوتا ہے مشکلیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر یہ بچے ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، صحت سلامتی سے. اس بچے کو ابھی نہیں پتا میٹرک کا پیپر کیسا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو ابھی بتا دیں تو یہ پڑھنا ہی چھوڑ دے گا. لیکن کیونکہ اسے ابھی مشکل کا پتہ ہی نہیں ہے. اس کے لیے شاید کوئی چیز اور مشکل ہو. مثال کے طور پر کہ میں چپس کیسے لے کے کھاؤں، اس کی مشکل پریشانی جتنی سوچ ہے مشکل بھی اتنی ہے. جو شخص کمال پہ جانا چاہتا ہے، جو شخص فنا فی اللہ ہونا چاہتا ہے، خدا پر فنا ہونا چاہتا ہے، اتنی ہی بڑی اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. آسان نہیں ہے. وادی امام پہ جانا آسان نہیں ہے. ہر کوئی نہیں امام کی وادی میں آ سکتا. امام کی وادی میں امتحان دے کر جان. اور جو بغیر امتحان دیے آیا ہے
وہ سرگرداں ہے، وہ پریشان ہے. صلوات بھیجے محمد والا. وہ امام ظاہر ہے ہم یہاں پر آئے ہیں امام تک پہنچنے کے لیے، تو اب یہ امام تک پہنچنا آسان نہیں ہے. امام نے دعوت دے دی، ہم سب یہاں آ گئے. اب امام کا ساتھ دینا ہے تو امتحان سے گزرنا پڑے گا. آزمائش جائے، آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا. کس چیز سے؟ وہ چیز جو آپ کو پسند ہے. اب ایک شخص کو وہ تو خدا نہ کرتا بیماری ہو، وہ تو شوگر ہو، اس نے میٹھا یا جو بھی ہے اس حساب سے کھانا گئے. اب آپ اسے بولے بھائی میٹھا مت کھائیے، اگر نہ کھائے تو وہ کمال تھوڑی ہے، وہ تو پہلے سے نہیں کھا رہا تھا. لیکن ایک شخص کو جو کچھ پسند ہو اور پھر اسے کہے کہ اس کو چھوڑ دو، شخص خراسان کا رہنے والا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام. وہ شخص چھٹے امام کی خدمت میں آیا خراسان سے، اور امام سے فرمایا کہ مولا بہت چاہنے والے ہیں آپ کے خراسان میں، آپ قیام کریں، یعنی آپ کھڑے ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا ساتھ دینے کے لیے. جیسے لوگوں نے کوفہ سے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے کہ آپ ادھر آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو کہا مولا خراسان میں لوگ ہیں، اتنے لوگ تیار ہیں آپ کے لیے. امام نے کہا اچھا، اب جب اتنا بڑا کوئی دعویٰ کرے گا، اب جتنی آپ کی بڑی ڈیمانڈ ہوگی امتحان بھی اتنا ہی ہے. تو امام نے کیا فرمایا؟ اچھا تندور کو آگ لگاؤ. جب تندور میں آگ لگ گئی تو کہا جاؤ پوچھ جاؤ. اب بولا ہاں پوچھ جاؤ. ابھی تو کہتے وہ تیار ہیں لوگ اتنے، وہ کہتے پوچھ جاؤ. بولا بچے گھر. تو امام کا ایک اور غلام جو لکڑیاں اٹھائے آ رہا تھا، امام نے کہا پوچھ جاؤ. اس نے پوچھا نہیں کیوں، کب، کیسے، لکڑیاں پھینکی، تندور میں پوچھ گیا. اب امام پوچھ رہے اچھا اور خراسان کی باتیں بتاؤ. اب یہ باتیں تو بتا رہا ہے لیکن اس کا دھیان کہاں ہے؟ تندور میں. تو اس کا کیا ہوا ہوگا؟ وہ تو جل گیا ہوگا. پھر امام پوچھ رہے اچھا اور بتاؤ. کافی اس کی پریشانی کو امام نے دیکھا. امام نے بتاؤ. جب اس نے تندور میں دیکھا تو وہ تو پھولوں میں بیٹھا ہوا ہے. کول جاؤ. کس میں؟ آگ میں. کس نے کہا؟ امام. امام کون ہے؟ کائنات. امام کون ہے؟ جو تصویر دیتا ہے کائنات کو. آگ. قرآن میں کہاں آگ ٹھنڈی ہوئی ہے؟ جب نمرود تھے حضرت ابراہیم کو، اب ادھر ہماری گفتگو کیا کہتے ہیں، دو موومنٹ پیرلل، دو موومنٹ، دو سسٹم ہے جو سٹارٹ سے آ رہے ہیں. ہر نبی کے زمانے میں ایک اللہ کا بندہ ہے اور ایک شیطان کا بندہ ہے. کہیں شیطان ڈائریکٹ آ جاتا ہے، کہیں شیطان بندے بھیج دیتا ہے ڈائریکٹ. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ریزسٹنس دکھائی، مقاومت دکھائی، کس کے مقابلے میں؟ شرک ہے. یعنی توحید کے مقابلے میں شرک ہے، کفر ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں. اور حضرت ابراہیم کو وہ تو نہیں کرو. اب حضرت ابراہیم کیسے سمجھاتے؟ تو لاجیکل، عقلی طریقے سے حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ کام کیا. کیا کیا؟ سارے متوں کو توڑ دیا. اگڑے یہ تھے، اور جو سب سے بڑا تھا اس کی گلے پہ، وہ جس چیز سے توڑا تھا اس کی گلے پہ ڈال دیا. اب جب یہ کہیں پہلے پتہ نہیں کہا، وہ کہتے ہیں کسی جگہ گئے ہوئے تھے لوگ، کوئی ان کا تہوار تھا، کہتے ہیں واپس آئے، پھر انہوں نے دیکھا کہ سب ٹوٹے ہوئے. انہوں نے کہا یہی ہوگا، کیونکہ یہی ہر چیزیں بولتا تھا. تو اس سے پوچھا، کہا میرے کب پھر اس سے پوچھو، اس سے پوچھو جو سب سے بڑا ہے. کہا یہ تو بول نہیں سکتا. کہا جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا وہ تمہارے لیے کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، تمہارے لیے کیا کرے گا؟ یہ لاجیکل، عقلی طریقے سے گرا دیا. لیکن جب انسان کی عقل میں بڑھتا چلا ہوا، تھوڑی سنتی ہے وہ. اب انہوں نے کیا دیکھا؟ لیکن ہر زمانے میں
دوسرے سسٹم کو پریشانی تھی. کس شخص سے؟ ایک ہی شخص. اب حضرت ابراہیم اکیلے ہیں, باقی سب لوگ ہیں, حضرت ابراہیم اب ایک آدمی سے کیا پریشانی ہے؟ لیکن جو دوسرا سسٹم چلا رہا ہے اسے پتا ہے یہ ایک سسٹم کائنات کو پلٹ سکتا ہے. یہ اکیلا شخص. اس لیے پوری مشینری تاریخ بشریت میں اس سسٹم کے سنگل نمائندے کے مقابلے میں آئی ہے, سنگل فکس کے. یزید کے پاس اتنی بڑی, سامنے ظاہری طور پر تو خلیفہ ہے نا, سب کچھ ہے, کتنی بڑی مملکت ہے, کہاں تک جو ہے وہ مملکت اسلامی کی بارڈر ہے, کہاں تک, کتنا پھیل چکا ہے, کتنا رقبہ ہوگا, کتنے لوگ ہوں گے, کتنی فوجیں ہوں گی, کتنا مال ہوگا, کتنا سب کچھ ہے. مگر اس پورے سسٹم کو ظاہری طور پر لے کر قوم سو رہی ہے, بے ہوش پڑی, قوم کو کچھ پتہ نہیں ہے, پھر بھی یزید کو خطرہ ہے. کس سے؟ ایک شخص سے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ جو دوسرا سسٹم ہے اس کا نمائندہ یہی ہے. بھئی یہ زارے وہ طرف نہیں سمجھے. وہ سسٹم جب ڈپلوائے ہوتا ہے لوگوں میں, لوگ تو استعمال ہوتے ہیں, لوگوں کو تو نہیں پتا, ایک بڑی تعداد استعمال ہوتی ہے اور وہ کسی نہ کسی کے ذریعے سے استعمال ہوتی ہے. کوئی نہ کسی میں دیکھے آپ کے, میرے پاس بھی دو آپشن ہے, یا تو اتنے اچھے بن جائے کہ امام انتخاب کر لے, یا پھر اتنے برے بن جائے کہ شیطان انتخاب کر لے. دو ہی آپشن ہے نا. تیسرا آپشن تو بیٹھ کے دیکھنے والا ہے, تو بیٹھ کے دیکھ رہے تو جرم ہے ویسے نہیں. یا بلیک ہو جاؤ یا وائٹ ہو جاؤ, گرے نہیں چلے گا. اور ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد گرے ہے. دیکھیں یہ مولانا, مطلب چلتا ہے, ادھر بھی چلتا ہے ادھر بھی چلتا ہے, معاملات تو رکھ رہے ہیں نا مولانا صاحب. تو جب امام آئیں گے تو گرے نہیں چلے گا. تو بہتر ہے ابھی سے کوشش کریں کہ گرے ٹون کم کرے اور وائٹ کی طرف ہونے کی کوشش کرے. اب اتنا بڑا سسٹم, نمرود کو چھوٹا آدمی, نمرود کے پاس وہ چھوٹی نہیں تھی. نہیں, کیا مسئلہ تھا حضرت ابراہیم سے, کیا پرابلم تھے حضرت ابراہیم؟ کیونکہ وہ چاہتے, جیسے فرعون کے پاس کتنی بڑی مینجمنٹ, یعنی ابھی تک انسانیت سوچ رہی ہے کہ احرام مصر بنے کیسے. نہ کوئی کرین ہے, نہ کوئی چین تھے, انسانوں نے لگایا ہے. یعنی اتنا بڑا بلاک, اس کو کتنی بڑی کرینیں چاہیے اٹھانے کے لیے, اور کیسے انہوں نے ایڈجسٹ کر دیا. یعنی اتنے برین, اتنی سویلائزیشن تھی, اتنا سب کچھ فرعون, پھر بھی فرعون کو کس سے مسئلہ ہے؟ ایک چھوٹے بچے سے جو پیدا ہونے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے یہ بچہ جس سسٹم سے آئے گا یہ میرے سسٹم کو برباد کر دے گا. یہی مشکل تھی. نمرود آگ لگاؤ, کتنی بڑی آگ لگائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں چھونکنے کے لیے سہارا لینا پڑا, اور پھر حضرت ابراہیم کو جو ہے وہ اس آگ کے اندر جو ہے وہ پھینکنے کی کوشش کی. حضرت ابراہیم جا رہے, اور کیا ہی بات ہے, خلیل اللہ ہے, اللہ کے دوست ہے. حضرت ابراہیم آئے کہ اجازت دے آپ کو وہ جادو. کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا وہ دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. تبھی تو خلیل اللہ ہے, اللہ کے دوست ہے. اور وہ قرآن کیا کہتا ہے کہ جب آگ میں جھونکا گیا تو خدا نے اس آگ کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیا, اور سلامتی والا ٹھنڈا. ایک تو ٹھنڈا ہوتا ہے نا, بہت ٹھنڈے میں تو آپ سر نہیں, سلامتی والا, یعنی خدا نے آگ کی حکومت کو تبدیل کر دیا. آگ کا کیا کام ہے؟ جلانا. اور اگر آگ نہ جلائے تو آپ بولیں گے آگ ہے. وہ آج کل جو آرٹیفیشل ہوتا ہے نا, جل رہا ہوتا ہے, آگ کھیلتے ہیں بچے, خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ آگ تھوڑی ہوتی ہے وہ. اگر یہ آگ نہ جلائے تو یہ آگ تھوڑی ہے, آگ کا کام جلانا ہے. خدا نے آگ کی حکومت کھینچ لی اس سے. خدا نے اپنے محبوب کے لیے, اپنے خلیل کے لیے آگ کو بدل دیا. امام کون ہے؟ اللہ کا نمائندہ ہے.
اپنے صحابی کو کیا کہا؟ آگ میں کود جاؤ، جو امام کے امر کی اطاعت کرے گا آگ اس کے لیے حکومت چھوڑ دے گی، آگ نہیں جلائے گی، بس آگ کچھ بھی کر سکتے اگر اطاعت کرے گا، اطاعت ضرور۔ اس لیے جو اس وادی میں اترا، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، ادخلوا، داخل ہو، کیسے؟ سجدہ کر کے۔ جو سجدہ کر کر اس نظام میں آیا وہ مقصد تک پہنچ جائے گا۔ شیطان نے سجدہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ مٹی، روحوں کی، ملائکہ سجدہ کرو، سجدہ کیا، شیطان سجدہ کرو، نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا۔ جو سجدہ نہیں کرے گا وہ سرگرداں رہے گا، وہ پریشان رہے گا، وہ ہزاروں سال کے بعد بھی وہی کھڑا ہے جہاں سے وہ چلا تھا۔ جو سجدہ، اور جو سجدہ کر گیا یعنی وہ جو امام کو پہچان گیا، جو امام تک آ گیا، وہ ہر لمحہ ایک سیر کر رہا ہے اور ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں وہ لوگوں کو بھی لے کر جا رہا ہے۔ ایک شہید کے مرنے کے بعد ایک عالم دین ان کے گھر گئے اور ان کے والدین کو دلاسا دیا اور کہا کہ بہرحال آپ کا بیٹا، اس میں 2 خوبیاں تھیں۔ ایک خوبی کہ وہ بہرحال اپنے پروفیشن میں بہت سٹرونگ تھا جس کی وجہ سے اسے شہید کر دیا گیا، لیکن دوسری جو اس کی خوبی تھی وہ اس کی پہلی خوبی پہ بھاری تھی۔ کیا تھی؟ وہ رات کی تنہائی میں خدا کا عابد تھا، وہ عبادت کرتا تھا۔ اور پھر وہ فرماتے کہ قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بدن سے نور نکلے گا، نور، اور بہت سارے لوگ، کیونکہ قیامت یوم حسرت ہے، یوم ظلمت ہے، سورج نہیں ہے، سورج نہیں ہے قیامت میں، جو روشنی وہاں چاہیے وہ آپ کو خود لے کے جانی ہے اسی دنیا سے، وہاں نہیں ملے گی روشنی۔ تو کہا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بدن سے نور نکلے گا، اور ایسا نور نکلے گا کہ لوگ اس روشنی میں قیامت میں مسافت کو طے کریں گے۔ کہا آپ کا بیٹا ان میں سے ایک ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی جو امام تک پہنچ جاتا ہے وہ اکیلا نہیں، وہ کئی لوگوں کو لے کر چلتا ہے۔ اب یہ اس سسٹم یہ ہے پیرالل کہ اگر آپ اس میں آ گئے، چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ ہو، آج جو ہم کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ جب کربلا میں امام تک پہنچے تھے وہ امام کو پہچان گئے، امام کی وادی میں داخل ہو گئے تھے، امام کی اطاعت پر آ گئے، ایسے آئے آج تک ہم لوگوں کو خدا کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ السلام علیک یا اصحاب الحسین، آپ سلام کرتے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے، میرا آپ کا کام نہیں ہے۔ پوری دنیا میں عزاداری ہو رہی، پوری دنیا میں ماہ محرم الحرام، پوری دنیا میں، افریقہ ہو، یورپ ہو، جتنے کانٹیننٹ ہے ان کانٹیننٹ میں پتہ نہیں کتنے ملک ہے، کہاں ہے، جاپان ہے، چائنا ہے، ملیشیا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہمیں اللہ نے توفیق دی نوکری کرنے کی۔ انسان سوچ نہیں سکتا کہ ایسی جگہوں پر بھی لوگ اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اچھے افریقہ کے جنگلات میں ان کی اپنی زبان کے اندر، اس نے اپنی لباس جو ان کا اپنا ہے اس کے اندر امام حسین کی عزاداری ہو۔ کس کا دوڑ؟ جسے ہم نے کیا ہے، یہ وادی ہے جو اپنے آپ کو خدا پر فنا کرتا ہے، خدا کائنات اس کے لیے کھول لیتی ہے۔ امام حسین نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے دیا ہے، پروردگار نے پوری کائنات کو حسین حسین کر دی۔ کوئی نہیں روک پایا، نہ کبھی کو روک پایا ہے، نہ کبھی کو روک پائے گا، نہ کبھی کوئی تھک رہا ہے، نہ کبھی کوئی تھک پاتا ہے، نہ کوئی لکھنے سے تھکتا ہے، نہ کوئی بولنے سے تھکتا ہے۔ آپ صبح سے شام مجلسیں سن رہے ہیں، آپ کے محلے میں اتنی مجلس ہے، پھر بھی آپ رات کے ٹائم بھی آپ آتے ہیں، مجلس سنتے ہیں۔ اب یہ میرا آپ کا کمال ہے؟ نہیں، آپ اس وادی میں آ گئے
کہ جو امام کی بات ہے اس نے آپ کو بیدار کیا ہے، وہ آپ کو انرجی دے رہی ہے، کیونکہ یہ صرف مادہ نہیں ہے، یہ صرف میٹریلسٹک نہیں ہے، یہ صرف یہی نہیں ہے. جس نے اپنے آپ کو امام کے ساتھ کنیکٹ کر دیا وہ آ گیا، وہ آگے کی طرف چلا گیا. شرط یہ ہے کہ جب آ گئے ہو تو اب پھر ویسا کرنا ہے جیسے امام چاہتا ہے. آنا تو اپنی مرضی سے جانے والوں کو. اب یہ جب آپ آ گئے ہیں آپ کی بس چوائس، لیکن جب آپ آ گئے ہیں تو پھر اب آپ کی چوائس نہیں ہے، ہم امام کی چوائس. اب میں کیا کروں؟ اطمینان. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. خوب اب یہ اطمینان کیوں نہیں ہے مولانا صاحب؟ دنیا صبح اٹھو الگ ٹینشن، شام اٹھو الگ ٹینشن. بہرحال جو سوسائٹی کی پرابلم ہے وہ تو چلو ہے، اس کو دعا ہی کر سکتے، اپنی انسان کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن بہرحال دعا. لیکن آپ کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ آپ کا ارادہ کائنات کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے. طاقت دی اگر آپ سوچیں، اگر آپ سوچیں نہیں، اسٹریٹجی نہ بنائے، پلاننگ نہ بنائے. امام کی حکومت کیسی ہوگی، امام کی حکومت میں میں کیا کروں گا، امام کی حکومت میں میرا کوئی رول ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو سوچنا پڑے گا. اب آپ انہیں نہیں میں سو رہا ہوں، صبح اٹھو امام کا ظہور ہو جائے اور مجھے کوئی کام مل جائے، ایسے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسے تو امی بھی کام نہیں دیتی بیٹے کو. بچہ جو تھوڑا سا کچھ کرتا ہوگا، والدین بھی اس کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری دیتے ہیں. محلے میں آپ کچھ کر کے دکھائیں گے تو محلے والے بھی آپ کو کچھ ذمہ داری. کلاس میں بچہ اچھا ہوتا ہے تو اس کو پرفیکٹ یا کوئی نہ کوئی مانیٹر بنایا جاتا ہے، اور جو کچھ نہیں کرتا اس کو کوئی چھوٹا سا کام ہی کوئی نہیں کرتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاندھے پر امت کی کوئی ذمہ داری ڈالی جائے، امت کی کوئی ذمہ داری، تو پھر اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ بلند کرنا پڑے گا. آپ کی مرضی ہے، چوائس آپ کے پاس. یا آپ ماجرے کو دیکھتے رہیں داستان کو بیٹھ کے، یا پھر آئے امام کے کاروان میں شامل. تو یہ کربلا سکھاتی ہے، یہ کربلا نے سکھایا. کربلا میں سینے ایسے تھے کہ تیر آ کر چکر گئے. تیروں نے سینوں کو تباہ نہیں کیا، یہ سینے تھے جو تیروں کو پھنسا کے رو گئے. یہ پتن تھے جس نے اوڑوں کی ٹاپوں کو پامال کیا. وہ زندہ رہنا. موت کیا ہے؟ اصل موت مکتب سید و شہداء میں معنی نہیں رکھتی ہے. اصل موت فرار کرتی ہے حسین والوں سے. کیوں؟ کیونکہ موت نہیں ہے یہاں پہ، یہاں بقا ہے. بقا یہاں باقی رہنے کے لیے، جو آیا باقی رہنے کے لیے آیا، فنا ہونے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا. جو بھی رہا وہ باقی ہے، اور باقی رہے گا قیامت تک. امام حسین نے کہا چلے جاؤ، بیعت بھی لیتا ہوں، جنت بھی دیتا ہوں، راضی بھی ہوں. اور وہ کہا آپ کو چھوڑ کے جائیں، 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا، مر ترک تو گیا اسے. یہ کیا تھا؟ اس کو سمجھے. یہ صرف مجلس میں کہنے کی باتیں نہیں ہے، یہ محسوس کرنے کی بات ہے. یا پھر کیا چیز تھی ایمان کے اندر کہ کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ایک بھاگ رہا ہے، دوسرا بھاگ رہا ہے. وہاں اپنے قلبی کا سر جو ہے ان کی ماں کی طرف دیا گیا، وہاں نے سر واپس کر دیا. کہا جو ہم دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے. قوم سو رہی ہے، دوسرا سسٹم کام کر رہا ہے. جذبہ نہیں رہے گا تو کچھ نہیں کر سکتا. بیداری نہیں رہے گی یا خون شریانوں میں حرکت نہیں کرے گا حسین کے لیے، تو پھر قوم سو رہی ہے. بس مجلس پڑھاتے رہو، مجلس کراتے رہو، اسی پہ خوش ہے. اتنی مجلسیں ہو، شہر بند کر دے، ہندوس نکال لے، سب کرنے اچھی بات ہے، یہ ضروری ہے. اصل اساس یہی ہے، ابتدا عشق یہی ہے
لیکن یہ عشق کچھ اور مانتا ہے، یہ اس سے آگے کی بات کرتا ہے، آگے کرو، آگے کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، قوم کو اوپر لے کے جائے، تعلیمی معیار لے کے جائے، شعور اوپر لے کے جائے، کمیونٹی کو اپ گریڈ کرے۔ امام کیوں نہیں آ رہے؟ ہماری وجہ سے نہیں آ رہے امام، جو تاخیر ہو گئی ہے ہمارا قصور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ہمیشہ غلطی کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہم بس اپنی کیا کہتے ہیں وہ ریلیکس موڈ دیکھتے ہیں، سسٹم کو سمجھے ظالم۔ امام حسین سید الشہداء، وادی عشق ہے، عشق، اور اس کی وادی میں شرط سر کٹوانا ہے۔ تیار ہو؟ امام حسین کے جملے سے دعوت نہیں ہے، اپنے خون کی قربانی دے سکتے ہو، دنیا کو ترک کر سکتے ہو، اللہ سے ملاقات چاہتے ہو، وَلْيَرْحَلْ، تو پھر پوچھ کرو، اس کے ساتھ معنا ہمارے ساتھ پوچھ کرو، اگر فلاں سے ملاقات ازدارن وہ شب بڑھتی جا رہی ہے، غم بڑھتا جا رہا ہے، آج ہم بچوں کا غم ہے کہ جن کی ماں اگر کربلا میں نہ ہوتی، کربلا میمان اگر زینب نہ ہو، کربلا میں رہ جاتی، اگر جناب زینب صلی اللہ علیہ نہ وہی رہ جاتے، کربلا رہی جاتی۔ ویسے اپنے بھائی کے مشن کو یہ بہن نہیں چاہیے۔ مدینہ میں تیاری ہو رہی ہے، کارواں تیار ہو رہا ہے، بہن نے بھائی سے پوچھا بھائی کہاں؟ کہا مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ کہا بھائی میں نے بھی جانا ہے۔ کہا اپنے شوہر سے پوچھا، میں امام ہوں مگر شریعت میں شوہر کی اجازت چاہیے، شوہر بیمار ہے، بیوی جا کے سرانے بیٹھی، آنکھوں سے آنسو گر رہے، جیسی دیکھا کہا کیا ہوا شہزادی؟ کہا بھائی مدینہ چھوڑ رہے، تو آپ کو پتا ہے میں بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ کہا چاہیے، کہا یہ دو نشانیاں لے جائیں ہماری، جب ضرورت پڑے تو قربان کر دیجیے، اون محمد کے ساتھ دیں گے۔ سواریاں تیار ہے، کیا شان و شوکت ہے، کارواں کس شان و شوکت سے تیار ہو رہا ہے، کیا شان و شوکت، مدینہ ایسا کارواں آخری دفعہ دیکھ رہا ہے، پھر مدینہ نہیں دیکھے گا۔ خاک کربلا، خاک مدینہ اڑ اڑ کے حسین سے چپک رہی ہے، زندگی گزر گئی نا امام حسین، بچپن سے مدینہ رہے، چھوڑنا پڑا حسین کو مدینہ، پہنچ گئے کربلا۔ شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، بیٹا دیکھو صبح دیر نہیں رکھنا، بیوی نے بھی اپنے بچوں کو تیار کیا ہے، بیٹا صبح دیر۔ بہن ہر جگہ اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ ہے، شانہ بشانہ کربلا میں، جو پتن صبح سے واپس آتا ہے پہلے بہن کھڑی ہوئی ہے تاکہ بھائی کو مشکل نہ ہو، بھائی کا حتیٰ بعض مقتل میں یہ بیان ہے کہ جب جناب علی اکبر گرے تو بیوی زینب تیزی سے پہنچی ہے، لیکن امام نے کہا نہیں وہ واپس آئے گے، ہر بدن پر پہلے سے موجود ہے، کھڑی ہوئی ہے۔ فون و محمد گئے، جوان ہیں، بچے ہیں، لڑے بنی عاصم کے خون تھے، لیکن
ताप न ला सके और दोनों गिर गए। इमाम ओनो मोहम्मद के बदन लेकर खैमे में आए। क्या देखा? बीबी ज़ैनब मौजूद नहीं है। अहले हरम समझी खैमों में होगी, रो रही होगी, गिरिया कर रही हो गई। क्या देखा? सजदे में पड़ी हैं, खुदा की बारगाह में दुआ कर रही, परवरदिगार दो निशानियां भेजी है, कबूल कर लेना, कबूल कर लेना। अहले हरम ख़वातीन ने कहा ये शहजादी ओनो मोहम्मद आ गए। अब ये सुनना का ओनो मोहम्मद तो गए थे, वो कैसे आ गए? क्या देखा? एक तरफ ओन का बदन है, एक तरफ मोहम्मद का बदन है। इमाम हुसैन सर झुका के खड़े हैं। बहन क्या? बीबी ने दरमियान में सर सजदे में रखा, कहा परवरदिगार तेरी शुक्रगुजार हूँ, तूने मेरी निशानियों को कबूल कर लिया। अज़ादारान मोहतरम, कहीं पर भी नहीं मिलता बीबी ने अपने बच्चों के लिए कुछ किया हो। भाई चंद कदमों के फासले पर कुर्बान हो रहा है, बहन खड़ी हुई है। या बता या मोहम्मद, वाह मोहम्मद, या रसूल अल्लाह। 11 मुहर्रम को सवारी गुजरी मक्तल के पास से, बीबी ने अपने बच्चों पे नहीं गिराया, अपने भाई के बदन पर अपने आप को गिरा दिया। या रसूल अल्लाह, हसन हुसैन, ये हुसैन है, खून में गलतीता है, खाक में हटा हुआ बदन है, ये हुसैन है। कूफा और शाम, कूफा की गलियां, भाई नसर नेज़े पर है, भाई से मुखातिब है, भैया मुझसे बात नहीं करते तो अपनी छोटी बेटी से बात कर लो। कभी बच्चों का नगर शाम का जिंदान है, शाम का दरबार है। अरबईन में वापस आई नहीं, अपने आप को अपने भाई के मरज़त पे गिरा दिया। भैया सब वापस ले आई हूँ, एक अमानत शाम के जिंदान में रह गए। तो सोने की शबे है, गिरिया करे, दर्द को महसूस करे, रोई नहीं। बच्चों को ये नहीं मिलता कि रो जबीन। सवारियाँ चली, मदीना वापस पहुँचे। मदीना के दरवाजे नजर आना शुरू हुए। बीबी उम्मे कुलसूम फरमाती है, ए मदीना के दरवाज़ों, हम पर ना खुलना, हम सर के ताजों के साथ गए थे, हम खाकों के साथ वापस आ रहे हैं। मदीना के दरवाज़ों तो टुकड़ा पड़ा गई। जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने नाना के रोज़े पे गई। खून भरा कुर्ता अपने नाना के रोज़े पे रख दिया। यकीनन अपनी वालदा की कब्र पे, माँ की कब्र पे गई होंगी, क्योंकि वो तो सिर्फ वही जानती है माँ की कब्र पे क्या कहा होगा, ये वो खुद जानते हैं। सब से जब फारिग हो गई, जब सब हो गया, आप फिर वे अपने घर में गई। अब जैसे ही अपने घर के अंदर दाखिल हुई, खुदा आपको इसका अजर दे। ओनो मोहम्मद के लिए रो रहे हैं खुदा। उम्मुल मुसाइब है जनाब ज़ैनब, उम्मुल मुसाइब है। ये मुसीबतें बहुत पड़ी है बीबी ज़ैनब पर, नहीं रोई। आई, अपने घर के हयात को देखा, ओनो मोहम्मद याद आए, यहाँ खेलते होंगे। जैसे ही हुजरे में गई, बिस्तरों को देखा, आए और मोहम्मद याद आया, कैसे यहाँ रहते होंगे। अब मेरी ज़ैनब को पता चला, अब गैर वालों मोहम्मद के लिए घर कैसा घर होगा, ये जिंदगी कैसे जिंदगी होगी।
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین مجلس کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما۔ پروردگار تو جانتا ہے ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں، مجھے التماس سے دعا گئی ہے، کینسر کے مریض ہے، آپ کے دوست احباب رشتہ دار یہاں پر ہوں گے، کئی آپ کے ہمسائے مریض ہیں، پروردگار شفا کاملہ عطا فرما۔ ہمارے وطن پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، جہاں بھی مجلس جلوس عزاداری ہو رہی ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو اس عزاداری میں خدمت کر رہے ہیں، پولیس ہے، رینجر ہے، انتظامیہ ہے، اسکاؤٹ ہے، میڈیا والے، ٹی وی چینلز والے، ساؤنڈ والے، سلام مرثیہ ٹرسٹ، انجمنیں، اہل محلہ، جو لوگ بھی اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، پروردگار تجھے واسطہ شبیر کی اس غربت کا انہیں اپنی بارگاہ سے اجر عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات پہ محمد وآلہ۔